عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہم اسلامیات لازمی کا چوتھا لیکچر جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ہے الدرس الاول جیم جز، اور یہ آیات ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک۔ یہ 6 آیات ہیں۔ آج ہم ان کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ان آیات مبارکہ کی تلاوت سن لیجئے، اس کے بعد پھر ہم لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ تو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، آپ کی بک کا پیج نمبر 11 ہے۔ پیج نمبر 11 دیکھیے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ ہم ان آیات کو جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا بھی کریں گے، چھوٹے چھوٹے جملے بھی آپ دیکھیے کیسے ہم بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیے۔ یا ایھا، اے الذین لوگ، آمنو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اطاعت کرو، حکم مانو، حکم پر چلو، اللہ و رسولہ اور اس کا رسول۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ، یہاں تک پہلا جملہ ہوگا اس آیت کا، نشان آپ لگا لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو۔ یہاں تک ہے آپ کی بک پہ پہلا جملہ، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ دوسرا جملہ دیکھیے، وَلَا تَوَلَّوْا، اور رو گردانی نہ کرو، منہ نہ پھیرو، عنہ، اس سے۔ یہاں تک دوسرا جملہ ختم ہو گیا ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے رو گردانی نہ کرو، اس سے منہ نہ موڑو۔ تیسرا جملہ، وَأَنْتُمْ، اور تم، تسمعون، سنتے ہو۔ سمع، سین میم عین کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ وَأَنْتُمْ تسمعون، اور تم سنتے ہو۔ تا شروع میں ہے، تسمعون تم، اگر یسمعون ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سنتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تسمعون، اور تم سنتے ہو۔ یہاں تک پہلی آیت ختم ہو گئی۔ پہلی آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم سنتے ہو۔ دوسری آیت، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کاف کا معنی ہے جیسے اور طرح،
الذین لوگ، ان لوگوں کی طرح، قالو جو کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا ہے۔ یہ لفظ جیسے تسمعون تھا، سین میم اور عین، سماعت سننا، یہ اسی سے ہے۔ سمعنا کا مطلب ہم نے سن لیا، سمعنا ہم نے سن لیا ہے۔ یہاں تک پہلا جملہ ختم ہو گیا اس آیت کا۔ دوسری آیت کا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا ہے۔ دوسرا جملہ، وَهُمْ، اور وہ، لا يسمعون نہیں سنتے۔ تسمعون تم سنتے، اور لا يسمعون نہیں سنتے۔ شروع میں یہ آ گیا ہے، یسمعون سنتے، وَهُمْ لا يسمعون مگر حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ بامحاور ترجمہ دیکھیے دوسری آیت کا، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا ہے مگر حقیقت میں نہیں سنتے، یعنی آواز تو ان کے کانوں تک پہنچتی ہے لیکن سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو تم ایسا نہ کرنا، یہود جیسا طرز عمل نہ اختیار کرنا، جو کہتے تھے ہم نے سن لیا ہے لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، تو تم ایسا نہ کرو۔ تیسری آیت دیکھیے، اِنَّا بے شک، شر بدتر، الدواب جانور، چوپائے جاندار، عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ یہاں تک پہلا جملہ ختم ہو گیا۔ اِنَّ شر الدواب عند اللہ، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں سے بدتر، تمام جانداروں میں سے بدتر۔ دوسرا جملہ، الصم بہرے، وہ جنہیں سنائی نہیں دیتا، البکم گونگے جو بول نہیں سکتے، الذین جو لا یعقلون سمجھتے نہیں ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، الصم البکم الذین لا یعقلون۔ دوسرا جملہ ہے اس آیت کا کہ بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو بامحاور ترجمہ دیکھیے اس آیت کا، تیسری آیت کا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہرے اور گونگے قرار دیا ہے جو حق بات سننے سے اپنے کان بند کر لیتے ہیں اور حق بات کا اظہار کرنے سے اپنی زبان کو جو ہے وہ چلاتے نہیں ہیں، حق بات کے لیے زبان بند رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بدترین جانور قرار دیا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، ولو، اور اگر، لو کا مطلب اگر، عالم علم سے ہے، جاننا، معلوم کرنا، دیکھنا، عالمہ جانتا، دیکھتا، اللہ اللہ، فیہم ان میں، ایسے لوگوں میں، خیرن، خیر کا مطلب بہتری، اچھائی، نیکی، لاسمعہم تو ضرور ان کو سنواتا، لام زبر لا، ضرور، اور اسمع الف شروع میں آ گیا ہے، سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور اگر الف شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے سنوانا۔ لاسمعہم تو ضرور ان کو سنواتا، ضرور ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ یہاں تک پہلا جملہ ختم ہو گیا اس آیت کا، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو جو لوگ اس نیکی کی صلاحیت کو ضائع کر دیتے ہیں وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی چاہتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ ولو، اور اگر، اسمعہم ان کو ضرور سنواتا، ان کو زبردستی سنواتا، لتولوا تو وہ پھر جاتے، وہم معرضون اور وہاں ہی پھر جانے والے۔ تو دوسرا جملہ ہے اس آیت کا، ولو اسمعہم، ولو اور اگر، اسمعہم ان کو سنواتا، لتولوا تو وہ پھر جاتے، وہم معرضون اور وہاں ہی پھر جانے والے۔ بامحاور ترجمہ دیکھیے اس آیت کا، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ دوسرا جملہ، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اسلام کو، نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس نیکی کی صلاحیت کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں زبردستی ہدایت نہیں دیتا. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین بھر کے تمام لوگ جو ہے وہ ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے وہ یہ آزادی عطا فرمائی ہے، اختیار عطا فرمایا ہے، چاہے تو وہ ایمان لے آئے، چاہے تو وہ ایمان نہ لے آئے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی صلاحیت انسان کو عطا فرمائی ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نیکی کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے اور برائی کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے، اور یہی انسان کی آزمائش ہے. یہی اسے ان فرشتوں سے جو ہے وہ افضل بناتی ہے، کیونکہ فرشتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے برائی کی صلاحیت عطا نہیں فرمائی، ان کو صرف نیکی کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. انسان کو دونوں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، خیر اور شر دونوں کی، اور یہی اس کی آزمائش ہے. اگر انسان نیکی کی صلاحیت کو اختیار کرتا ہے، نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر نیکی کو چھوڑ کے برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو وہ شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نیکی کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے. آگے دیکھیے اگلی آیت ہے یا ایہا اے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہو، استجیبو قبول کرو، لبیک کہو، للہ اللہ کے لیے، وللرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وللرسول تک پہلا جملہ ختم ہو گیا اس کا. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. مومنو خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو. یہاں تک ہے یہ ترجمہ. مومنو خدا اور اس کے رسول کو اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو. دوسرا جملہ اذا جب، دعا کا مطلب بلانا ہوتا ہے، دعوت اسی سے ہے، اور دعا بھی اسی سے ہے، اس کا معنی پکارنا ہوتا ہے. دعا بلاتے ہیں کم تمہیں، لما اس چیز کے لیے، یحییکم جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، یحییکم. یہاں تک دوسرا جملہ ختم ہو گیا. اذا دعاکم لما یحییکم، جب کہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کی دعوت دیتے ہیں جو تمہیں ہمیشہ کی چین کی زندگی عطا فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، آپ کے حکم پر چلو گے تو ہمیشہ کی اور چین کی زندگی تمہیں جو ہے وہ نصیب ہوگی. اگلا جملہ ہے وَاعْلَمُوا اور جان لو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان بے شک اللہ یحول حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے، بین درمیان، المرء آدمی، وقلبہ اور اس کے دل، قلب دل کو کہتے ہیں، وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان. یہاں تک جملہ ختم ہو گیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ یہ دل جو ہے رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جس طرح ان کو چاہتا ہے اس کو چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اسی لیے انسان کو جیسے ہی نیکی کرنے کا موقع ملے تو فوراً اسے نیکی کر گزرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پتہ نہیں کہ اس کے دل کی کیفیت جو ہے وہ بدل جائے. تو یہ دل جو ہے رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جس طرح اس کو چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آیت کا ترجمہ دیکھیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. انسان کچھ سوچتا ہے لیکن ہو کچھ اور جاتا ہے.
اگلا جملہ ہے وَأَنَّهُ، اور بے شک الیہ اسی کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ تحشرون حشر سے ہے، اور میدان حشر کو میدان حشر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی عدالت میں حاضری دو گے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فتنتاً فتنہ، آزمائش، عذاب، لا تصیبن، نہیں پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، ظالموا، جو ظالم ہیں، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، خصوصی طور پر، خاصتاً تک جملہ ختم ہو گیا پہلا۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دینے کے نتیجے میں آتا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض جو ہے وہ سر انجام دیتا رہے۔ اگر امت یہ کام چھوڑ دیتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، اسی عذاب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فتنہ قرار دیا ہے کہ یہ کام کرتے رہو، یہ کام چھوڑ دو گے تو پھر اس کے نتیجے میں جب عذاب واقع ہوگا تو سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی ترغیب دیتے رہیں، اسی طرح خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا ایک بستی پر عذاب بھیجنے کے لیے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا تھا، وہ عبادت میں مصروف تھا۔ تو جبرائیل امین دوبارہ گئے اللہ کے پاس اور فرمایا کہ یا اللہ، وہاں تو آپ کا ایسا بندہ بھی ہے جو ہر وقت آپ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اسی کو اٹھاؤ، اس کو نیچے پھینکو، پھر باقی بستی والوں کو اس کے اوپر پھینک دو، اس لیے کہ جب میری نافرمانی ہو رہی تھی تو لوگوں کو وہ میری نافرمانی سے نہیں روکتا تھا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فرض ہے وہ سر انجام نہیں دیا کرتا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دریا کے کنارے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یوم السبت، ہفتے والے دن جو ہے وہ مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، دریا اور دریا کے درمیان اور حوضوں کے درمیان نالیاں بنا لی، حوض بنا لیے۔ ہفتے کا دن جب ہوتا تھا وہ نالی کا منہ کھول دیتے تھے تو اس طرح پانی جو ہے وہ حوضوں میں پہنچتا تھا، اس طرح ساتھ جو ہے مچھلیاں جو ہے وہاں پہنچ جاتی تھیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے انہیں منع فرمایا تھا، لیکن انہوں نے یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تو وہ بندوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ ضروری ہے، یہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا جملہ دیکھیے اس آیت کا، وَعَلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ، بے شک، اللہ شدید و سخت العقاب، سزا دینے والا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق میں جو ہے یہ اہم نکات جو ہے وہ بیان کیا گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، ان کی اطاعت سے منہ موڑنے سے روکا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ پھر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کو، ہدایت کی صلاحیت کو ضائع کر دیتے ہیں، ان جیسا ہونے سے منع فرمایا گیا ہے کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کی مثال دی گئی ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، جو اپنی ہدایت کی صلاحیت کو ضائع کر دیتے ہیں، گنگے اور بہرے بن جاتے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کر لو، اسی میں تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے جو ہے وہ بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں جب عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ
سارے لوگ جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ یہ دل جو ہے رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا جو ہے مانگتے رہنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین کرتے رہیں، اور اسی طرح خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آیات کا ترجمہ آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔